ایک طرف آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، اور دوسری طرف آج صبح پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور اسلام آباد میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز لائی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات کے دوران ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور اس استعفے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو آفر کی گئی کہ آپ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے اندر ایک بڑی دراڑ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد ہے۔ اس تحریک عدم اعتماد کا کیا مستقبل ہے، اور کیا اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی وہی طریقہ کار اختیار نہیں کیا اپنی تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اس سے پہلے اپوزیشن نے طریقہ اختیار کیا تھا؟ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ٹکٹیں پیش کر رہی تھی، عہدے پیش کر رہی تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی صاحب کو بھی ایک پنجاب کی چیف منسٹری پیش کی گئی تھی، وہی آفر عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا ہے۔ تو حکومت اور اپوزیشن کے ٹیکٹکس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن جو مرکز میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسلم بھوتانی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں آزاد حیثیت سے، اور پچھلے 3.5 سال سے وہ سرکاری بینچوں پہ بیٹھتے تھے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تھوڑی دیر میں ہمیں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما بھی جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے اسلم بھوتانی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا ایک ووٹ ہے اور آج کل تو ایک ووٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تو ابھی تک تو آپ عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے تھے، آج بلوچستان عوامی پارٹی نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، کل شاہزین بگٹی صاحب نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تو آپ کا بھوتانی صاحب کیا موقف ہے موجودہ صورت؟ شکریہ میر صاحب۔ میرا کاف لیگ سے بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور جب میری زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے بھی ان کو یہ بتایا کہ جی اس طرح کاف کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اب آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں خود ہی ڈویژن آ گئی ہے، تو میں کس کے پیچھے جاؤں گا؟ تو اس لیے میں اپنا فیصلہ کروں گا۔ اور ویسے میری شہباز شریف سے بھی فون پہ آج بات ہوئی ہے، اور زرداری صاحب سے تو خیر وہ میرے مہربان ہیں، آج سے نہیں کوئی 4 دہائیوں سے، تو ان سے تو ایک ذاتی تعلق ہے، تو ان کو تو ناراض میں نہیں کر سکتا، لیکن میں اب جو پالیٹکس کروں گا اس موقع پہ اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن آنے والی ہے، تو میرے علاقے میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے، جس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یا ہم کسی کی سپورٹ لے سکتے ہیں۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا، ایک اور بھی اپوزیشن کی اہم شخصیت ہے جس سے آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اختر مینگل صاحب۔ ہاں، اختر مینگل صاحب کے پاس تو ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں ان کے پاس جاؤں گا، بلکہ ان کو بتا کے آیا تھا کہ میں حامد صاحب کے پروگرام میں جا رہا ہوں، تو ان کے ساتھ تو ہماری گھر والی بات ہے پالیٹکس کے ہٹ کے، تو میں دیکھوں گا کہ میرے آئندہ الیکشن میں کس طرح سوٹ کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پورے حلقے میں 215 ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو میرے مقابلے میں تھا، تو میں ان کے ساتھ آیا 3 سال، مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ 3.5 سال رہنے کے بعد کوئی ان میں سے نقص نکالوں، نہیں، انہوں نے مجھے بھی لک آفٹر کیا جس طرح باقیوں کو کرتے تھے، اور مجھے کئی بار بجٹ پہ یا اور موقع پہ یا اعتماد کا ووٹ تھا یا سینیٹ کا ووٹ تھا، جب مجھے اپوزیشن نے کہا تو میں نے کہا نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، مناسب نہیں ہے، یا تو میں یہ سیٹ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں، اب میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو اب یہاں سے اختر مینگل صاحب کے پاس؟ جی بالکل ان کے پاس جاؤں گا۔ تو پھر میں اندازہ لگا لوں کہ پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو گھر کی بات ہے، ہم صبح شام ملتے ہیں، وہ تو صبح شام ملتے ہیں نا، اس کو آپ پالیٹکس کے اس میں نہیں لیں۔ ٹھیک، اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہ جو کاف لیگ میں سپلٹ آ گئی ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب اور کچھ اطلاعات کے مطابق چودھری وجاد حسین صاحب، چودھری سالک حسین صاحب، یہ ایک طرف ہیں،
اور مونس لائی صاحب دوسری طرف ہیں, پرویز لائی صاحب دوسری طرف ہیں. کیا یہ کوئی دھچکا ہے اپوزیشن کے لیے؟ میر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ نے انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا سارا سلسلہ چل رہا ہے, اٹ گو ٹو دا لاسٹ بال, اور آخری بال تک یہ فنگر بائٹنگ قسم کا ایک وہ ہوگا. صورتحال 2 گھنٹے میں کچھ اور لگے گی, اس کے بعد کچھ اور لگے گی. لیکن جو کاف کی اندرونی صورتحال ہے, جو ابھی بھوتانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اصل میں جو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ آنے والا الیکشن ہے. اس آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ لوگ تصور کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا بیگیج ہوگا, اور اس بیگیج کے ساتھ لوگ الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے. اپنے جو ان کے لوگ منحرف ہیں جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے, وہ بھی اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے لیے انہیں بہت مشکلات درپیش ہوں گی. تو یہ اس صورتحال میں ہم تو پر امید ہیں, ہمارے پاس نمبرز ہیں, اتحادی اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ بہتری ہوگی. ہم کمفرٹیبل ہیں, ویو گاٹ دی نمبرز. جی احسن اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں حکومت کے بہت سے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کی پہلی کامیابی ہے اور اس کے بعد ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ آ جائے گی. تو فرض کریں اگر ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ چلی جاتی ہے, ان کا دعویٰ ہے, تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کی تحریک ناکام ہو جائے گی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ کاف لیگ کے چند لیڈروں کے لیے ہے. چونکہ کاف لیگ کے کچھ لیڈر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی اثر رسوخ کے ساتھ شاید گجرات کی چند سیٹوں پہ رکھتے ہیں اور جیتنے میں ہم ان کا سہارا لیتے ہیں. ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس پارٹی ہے اور وہ پاپولر پبلک اوپینین پہ بہت زیادہ اس کا انحصار ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کی جو رائے ہے اس کے برخلاف کراچی میں جو پچھلے 4 سالوں میں تباہی ہوئی ہے, مہنگائی کا جو سامنا ہوا ہے, کراچی کے نوجوانوں کو جس بے روزگاری کا سامنا ہے, اس حکومت کے تمام وعدے جو انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں, تو ایم کیو ایم کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. ہماری بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں ہوپ فل ہوں کہ ایم کیو ایم غالباً حکومت کے ساتھ نہیں جائے گی. اور ہم نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کی بنیاد الائز کے اوپر یا ان کے اتحادیوں کے ووٹوں کے اوپر نہیں رکھی تھی. اس کی بنیادی جو کیلکولیشن ہے یا جو نمبرز ہیں وہ ان اراکین کے ساتھ تھے کہ جو حکومت کے اپنے بینچوں سے حکومت کے پالیسیوں کے خلاف تھے, کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں اس حکومت کے پالیسیز کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ باپ پارٹی نے اعلان کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم بھی انشاءاللہ آئے گی. اور ہم نے کاف لیگ کو بھی آخری حد تک اس لیے پرسو کیا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنا براڈ بیسڈ کنسنسس ہو اتنا اچھا ہے. چونکہ